جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں پچھلے کئی دنوں سے جموں میں ہوں اور کافی ڈیلیگیشن سے میری ملاقات ہوئی. اس میں پارٹی کے ڈیلیگیشن بھی تھے, اس کے علاوہ دوسرے ڈیلیگیشنز بھی تھے, اور ان سے بات ہوئی اور پتہ چلا کہ جو ہمیں بتایا گیا تھا 370 کی انلیگل ایبروگیشن کے بعد کہ جموں کشمیر نہیں بالخصوص جموں میں دودھ کی ندیاں بہیں گی, شہد ہوگا ہر طرف, سب بالکل وہ سورگ جیسا بن جائے گا. مگر اس کے مقابلتاً جب ہم دیکھتے ہیں جموں کی سمسیایں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں اور زیادہ پرابلمس ہیں, چاہے وہ جو ہمارے شناخت کی بات ہو, چاہے ہمارے روزمرہ کے پرابلمس کی بات ہو. اکانومی ہمارا سوشل فیبرک سارا جو ہے اس پہ ایک حملہ ہو رہا ہے, اور روز بروز نئے نئے آرڈرز آتے ہیں, نئے نئے فرمان آتے ہیں. جیسا آپ کو معلوم ہے لیٹسٹ فرمان ہے دربار منہ کے حوالے سے. دیکھیے جو 370 یا 35 سے جو ڈومیسائل لا ہمارے, یہ کوئی ہمیں کسی باہر کے ملک نے نہیں دیے تھے, بلکہ ہمارے ملک کے دینے سے پہلے بھی یہاں کے جو مہاراجا تھے انہوں نے یہاں کی ٹوپوگرافی, یہاں کی ڈائیورسٹی کو دیکھ کے جموں کشمیر کے لوگوں کی, کشمیریوں کی شناخت, ڈوگراز کی شناخت کو بچانے کے لیے, مسلم ہندو کو نہیں سب کو بچانے کے لیے, شناخت کو بچانے کے لیے یہ قانون لایا تھا. اور جب پھر جموں کشمیر کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جائیں گے, ہم پاکستان کے ساتھ نہیں جائیں گے, تو تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ ہمارے کچھ قانون ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہماری شناخت برقرار ہے, وہ قانون آپ کو رکھنے پڑیں گے. مگر اب اس کے ایبروگیشن کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے, کہہ رہے تھے کہ سب کچھ یہ پورا ملک کے ساتھ مل جائے گا, جیسے کہ پہلے ملا نہیں تھا. جیسے پہلے ہماری باؤنڈری کہیں اور تھی تو اب جا کے ملی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر چیز کی جیسے 370 ختم کرنا صرف اس کا مقصد تھا جموں کشمیر کو لوٹنا. معمولی سی چیز ہے, باجری سے شروع کر لیجئے آپ. باجری ہو, پہلے یہ مندروں کا شہر ہے, اس کو شراب کا شہر بنانا چاہتے ہیں. اب کم سے کم اگر یہاں کے لوگوں کو, یہاں کے دکاندار کو اس کا فائدہ ہوتا, وہ بھی باہر کے لوگوں کو ان کا آکشن دے دیا اس کا. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے ہمارے پاور پروجیکٹ چناب ویلی میں دیکھ لیجئے, وہاں بھی جو بڑی اچھی اچھی پوسٹیں ہیں وہاں باہر کے لوگ ہوتے ہیں, اور ہمارا پانی, ہماری بجلی باہر جاتی ہے. ریٹلے ایک پروجیکٹ بچایا تھا میں نے اپنے ٹائم میں, میں نے اس کو نہیں جانے دیا تھا NHPC میں, مگر اس کو بھی انہوں نے کر دیا. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہماری ٹرانسپورٹرز جو ہیں اس کو مصیبت میں ہیں. ٹول ٹیکس, یہ ٹیکس, وہ ٹیکس, ٹوکن ٹیکس, پتہ نہیں کیا کیا ہے. آپ جانتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں. ہمارے کسان مصیبت میں ہیں. ابھی میرے پاس ملے تھے کچھ کسان نے کہا جو کنالز ہیں, جو ٹیل اینڈ پہ گاؤں ہیں, ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, ان کو پانی نہیں مل رہا ہے. اسی طرح دربار منہ کا جو آخری فرمان آیا ہے, یہ بھی ہمارے مہاراجا کے وقت میں تھا. وہ چاہتے تھے کہ سردیوں میں لوگ جموں کشمیر جائیں, وہاں انٹریکشن ہو. یہ خالی اس میں اکانومی کی بات نہیں ہے کہ ہمارے کشمیر کے لوگ یہاں آتے ہیں, خریداری کرتے ہیں, بلکہ یہ ہمارا جو سوشل فیبرک ہے, جو ہمارا بھائی چارہ ہے, یہ اس کی بنیاد. میں نے پہلے بھی کہا, ابھی بھی کہتی ہوں, حالانکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندو مسلم جو ہمارے یہاں جموں میں جو بھائی چارہ ہے اس کو, ٹرائبلز کو تنگ کر کے, ان کو زمینوں سے کھدیڑ کے, لنچنگ کر کے اس کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر اس کے باوجود مجھے فخر ہے, یہ جموں ابھی پورے ریاست میں, کیا پورے ملک میں واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں اصلی ہندوستان, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, کشمیری, پہاڑی, ڈوگرا, گجر, آپ بازار جاؤ آپ کو سب ملیں گے. ایسا ابھی ہماری کشمیری ویلی میں نہیں ہے. وہاں ایک ہی رنگ کے پھول ہیں, یہاں طرح طرح کے پھول ہیں.
اس کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش میں امید کرتی ہوں کہ جموں کے لوگ اس کو کلیتاً کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مغل روڈ بند کیا، سمتھر روڈ بند کیا، اب جا کے اس کو کھولا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ دیکھیے یہ جو ہے، یہ جماعت جو ہے، جب کسی جماعت کو اتنا اچھا مینڈیٹ ملتا ہے تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان جو پیراملٹری فورسز میں جنہوں نے دوڑ لگائی، جن کو بھرتی ہونی تھی، 1500 کا آرڈر نکالا 4200 میں سے، باقی تقریباً 2-2.5 مہینے وہ در بدر کھار ہوتے رہے، کسی نے نہیں پوچھا۔ جس طرح پورے ملک میں کسان کھار ہو رہے ہیں، کوئی پالیسی نہیں ہے، امپلائمنٹ دن بدن، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ تنگ پڑ رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ کشمیر پچھڑا ہوا ہے، جبکہ ہمارا کشمیر، جموں کشمیر، وہ پورے ملک میں کے جو انڈائسز ہیں ہمارے، وہ کافی جگہ ہم بہت آگے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کب تک آگے رہیں گے اگر ان کا آن سلاٹ اسی طرح رہا ہمارے اوپر، ہماری اکانومی کے اوپر، ہمارے بھائی چارے کے اوپر۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ ہماری حالت گجرات سے بھی بدتر ہو جائے پاورٹی میں۔ تو اس لیے میں آج یہاں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے جو جموں کی پالیسی پرابلمز ہیں، جو ان کے مشکلات ہیں، انہی کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں۔